اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 سال کے گناہ معاف اور 100 سال کی عبادت کے برابر ثواب۔ نماز فجر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھے گا، محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد جو 100 بار یہ تسبیح پڑھے گا، 100 سال کے گناہ معاف اور 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، حضرت نواس بن سامان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو برا سمجھو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سوال کیے گئے، ایک نیکی کے بارے میں اور دوسرا گناہ کے بارے میں۔ اسلامی تعلیمات میں نیکی اور گناہ کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق ہو وہ نیکی ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو وہ گناہ ہے۔ حتیٰ کہ عبادات جو کہ سراسر نیکی ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کی جائے تو بجائے نیکی کے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سورج کے طلوع ہوتے وقت، غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان مکروہ اوقات میں نماز پڑھے تو وہ گناہ کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح روزہ رکھنا عظیم عبادت ہے، لیکن عید کے دن چونکہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس لیے اگر عید کے دن روزہ رکھا تو یہ گناہ کا سبب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی اصل میں اطاعت الہی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعہ ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ حسن خلق یعنی لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ دراصل اچھے اخلاق سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچے گا، اور نیکی وہی ہو سکتی ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ جب لوگوں کو کسی کام سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس کام کو پسند کرتے ہیں، اور خود کام کرنے والا بھی اس بات کو فطری طور پر چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کے برعکس گناہ کی پہچان یہ بتائی کہ گناہ وہ عمل ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی دل کے اندر کھٹکا محسوس کرے۔ حقیقت یہی ہے کہ مومن کا دل ہی نیکی اور بدی کی کسوٹی ہے۔ جب انسان سے برا کام سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میرا یہ برا کام معلوم ہو، اور وہ اسے چھپانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پر رشوت کے گناہ کا تذکرہ ہو تو کسی ایسے شخص کو دیکھیے جس نے کبھی رشوت نہ لی ہو۔ اگر کوئی شخص زبردستی اسے رشوت دینے کی کوشش کرے تو وہ لینے سے انکار کرے گا۔ بہت اصرار ہوا تو وہ جب لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہو تو آپ غور سے دیکھیے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اور سردی کے موسم بھی اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نظر آئیں گے، اور وہ شخص ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا کہ کوئی مجھے رشوت لیتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا۔ یہ سب کیفیات بتا رہی ہیں کہ اس کے دل میں رشوت سے نفرت ہے، لیکن خدا نہ کرے اس شخص کو شیطان نے بہکا دیا، اب وہ رشوت لینے کا عادی ہو گیا، تو پھر اس کے دل میں وہ رکاوٹ اور کھٹکا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دل کو تندرست رکھنے کے لیے سب سے بڑی پابندی یہ اختیار کرنی ہوگی کہ وہ انسان کسی بھی گناہ کا عادی نہ ہونے پائے۔ اور گناہ کی عادت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ سرزد ہو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ اور استغفار کرے۔ بس یہ شخص اس گناہ کا عادی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق سے آراستہ ہونے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا قلب سلیم عطا فرما دے جو نیکی اور گناہ میں پہچان کر لیا کرے۔ ناظرین کرام، میری حقیر سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آ سکی کہ موجودہ کھوٹی اور جھوٹی
عارضی اور بے معنی دنیا اور زندگی میں انسان ہر لمحہ سرگرداں، ہر پل احکامات ربانی سے روگردان کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے، کیوں کرتا پھر رہا ہے، اور کب تک اپنے مقصد تخلیق و حیات کو بھول کر ان چکروں میں چکراتا رہے گا۔ لگتا ہے وہ یہ بھول چکا ہے کہ اس دنیا میں وہ آب حیات پی کر زندہ نہیں ہے، اس نے کوچ بھی کرنا ہے اور اپنے پل پل کا حساب بڑے اور کڑے دن کے مالک کو ضرور دینا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر گناہ کی سزا کے خوف اور ثواب کی جزا کے لالچ کو سامنے رکھ کر زندگی نہ بھی گزاری جائے تب بھی سکون قلب کی خاطر حقیر انسان کو لغویات، خواہشات، کمینگی، بدی، بدنیتی اور گناہ کی زہر ناکی سے بچنا چاہیے تھا۔ وہ گناہ کی ذلت اور ثواب کی اہمیت سے قطعی طور پر نابلد ہو کر خود کو خود ہی جینے کی مہلت دیے جا رہا ہے۔ جنت دوزخ اور جزا و سزا کو محض نظریہ یا بے معنی الفاظ سمجھ رہا ہے، یہ اس کے پاگل پن کی حتمی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، رات کو گناہ اور عبادت دونوں کے لیے یکساں طور پر موضوع سمجھا جاتا ہے۔ ایک کو یہ مان کے خدا اسے دیکھ رہا ہے، دوسرے کو یہ گمان کہ اس وقت خدا سو رہا ہوگا۔ یہ بات کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کا پلندہ ہے۔ اگر کبھی یہ غلطیاں، یہ گناہ، یہ خطائیں اس کے سامنے تجسیم میں آ جائیں تو یوں محسوس ہوگا جیسے ایک اکیلا انسان لاکھوں درندوں میں گھر گیا ہو۔ سوچئے، اگر تریاکی زیادہ زہر بن جاتی ہے تو انسان کے گناہوں کی زیادتی کا انجام کیا ہوگا۔ حیرت ہے کہ ایک گناہ کی 5 سزائیں مقرر ہیں، پھر بھی اسے انسان ایک سمجھ کر کیے جاتا ہے۔ ایک، ضمیر کی جبن، نمبر 2، زمانے کی نفرت، نمبر 3، قانون کی سزا، نمبر 4، دنیاوی عذاب، نمبر 5، جہنم کی آگ۔ گناہ اور بدی چونکہ آپ کے اپنے پاؤں کے کلہاڑے اور اپنے ہاتھوں کے جمع کردہ جہنم کے انگارے ہیں، اس لیے آپ کو زخم کی ٹھیس یا آگ تپش محسوس نہیں ہوتی۔ انسان جب تک اپنی چھوٹی سے چھوٹی خطا کو بڑے سے بڑا گناہ نہیں سمجھے گا تب تک وہ بڑے سے بڑے گناہ کو چھوٹی خطا قرار دیتا رہے گا، نتیجہ اپنی دونوں دنیایں برباد کرتا رہے گا۔ گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے چھپ کر کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح زہر کھانے سے آپ خود بچتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے کوئی چھیننے نہیں آتا، اس طرح گناہ اور بدی سے بھی آپ نے خود ہی بچنا ہوگا۔ حیرت ہے، سودا لیتے وقت ہم جس دکاندار سے ایک بار دھوکہ کھا لیتے ہیں دوبارہ اس سے سودا لینے کی غلطی نہیں کرتے، مگر عام روزمرہ کی زندگی میں جو غلطیاں اور گناہ بار بار کرتے ہیں اس سے توبہ تائب نہیں ہوتے۔ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ بدی کا دائرہ مکمل کرنے کے لیے جو مہلت عطا فرماتا ہے وہ اسے اپنی زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ اس عرصے میں دراصل ان پر نیکی کا عمل سا قحط کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنا گناہ اور بدکاری کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی کو اپنی گندگی سے بدبو نہیں آتی۔ بظاہر گناہ گار شخص اپنی تمام تر اخلاقیات کو روکتا ہوا گناہ کر گزرنے کو اپنی بہادری کا کارنامہ سمجھتا ہے، جبکہ اصل میں یہ اس کی روز حشر کے کڑے اور بڑے حساب سے بچنے پر سارا زور صرف کر دینے کی صلاح حاصل ہے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے جنت دوزخ کا تصور محض عقیدہ ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، حالانکہ یہ ان کا ذاتی فلسفہ یا فتویٰ ہو سکتا ہے۔ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ جنت دوزخ کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ہمارا ہر سانس خالق کی جانب سے ایک کرم ہے، جواباً ہمارا ہر سانس ناشکری کا ایک سلسلہ جاریہ ہے اور یہی گناہ عظیم ہے۔ دنیا میں بھاری ترین عمل نیکی کرنا ہے، جو اس راہ پر آ گیا اسے آخرت میں دوزخ کا کیا خوف۔ درج ذیل الفاظ میں بظاہر بہت معمولی فرق ہے، لیکن ان کے ترجمے کا آپس میں عدل بدل جانا
چند لمحوں میں جنت اور دوزخ کا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ جب خود آگاہی گمراہی میں تبدیل ہو جاتی ہے، مان گمان میں بدل جاتا ہے، نیک نیتی بد نیتی میں ڈھل جاتی ہے، فنا کو بقا سمجھ لیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، اور گناہوں کی ہلاکت خیزی اس قدر شدید ہے کہ انسان کی زندگی میں آنے والی جملہ تکالیف ان سے انتہائی گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اسی کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ درگزر کر دیتا ہے بہت سی باتوں سے۔ جب انسان اجتماعی حیثیت سے گناہ کرتا ہے تو خشکی اور تری میں انسانوں کے گناہ کی وجہ سے فساد ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتے ہیں، فساد ظاہر ہو گیا خشکی اور سمندر میں، اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، تاکہ اللہ مزہ چکھائے انہیں اس کا جو انہوں نے عمل کیا، تاکہ وہ رجوع کریں یعنی باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں ایک ایسی بستی کا ذکر کیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق، امن اور اطمینان کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، مگر جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتوں کو چھین کر ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بیان کی اللہ نے مثال ایک ایسی بستی کی جو تھی امن والی، اطمینان والی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے، تو اس نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تو چھکایا اس کو اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ ان آیات مبارکہ سے اس نتیجے کو اخذ کرنا کچھ مشکل نہیں کہ گناہوں کے نتائج کس قدر ہلاکت خیز ہیں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے شریعت نے بعض ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کی ہے جن کو بجا لانے سے انسان گناہوں کے اثرات بد سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے چند اہم اعمال درج ذیل ہیں۔ توبہ و استغفار۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی بڑی خطائیں کیوں نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں 3 بڑے گناہ شرک، قتل اور زنا کا ذکر کیا جن کی ہلاکت خیزی اطر من الشمس ہے۔ جب انسان ان گناہوں کے بعد توبہ کا طلبگار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ فرقان کی آیات 68 سے 70 میں ارشاد ہوا، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں اس کی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا وہ ملے گا سخت گناہ کی سزا کو دگنا کیا جائے گا، اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، بس یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے۔ نمبر 2، تقوی۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں، اور وہ زیادہ کر دے گا اس کا اجر۔ نمبر 3، گناہوں کے بعد نیکیوں کا اہتمام۔ جو انسان گناہوں کے بعد نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ نمبر 4، صدقات کا اہتمام۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے دیے گئے مال میں سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، آپ لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ تاکہ آپ پاک کریں انہیں اور آپ تزکیہ کریں ان کا اس کے ذریعے اور دعا فرمائیں ان کے حق میں، بے شک آپ کی دعا باعث سکون ہے ان کے لیے۔ نمبر 5، تسبیح کا اہتمام۔ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہہ دیں اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ نمبر 7، راست گوئی۔ جو شخص زندگی کے نشیب و فراز کے دوران ہمیشہ سچائی سے کام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 تا 71 میں ارشاد ہوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، وہ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی۔ نمبر 8، حج اور عمرے کا اہتمام۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اس طرح کا کر دیتے ہیں جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ اس ضمن میں ایک اہم حدیث درج ذیل ہے۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں سیدنا عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکے بعد دیگرے حج اور عمرہ ادا کرتے رہو، کیونکہ ان دونوں کو پے در پے ادا کرنے سے فکر و فاقہ اور گناہ یوں ختم ہو جاتے ہیں جیسے بھٹی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 9، قرآن مجید پر مستحکم ایمان۔ جو شخص قرآن مجید پر مستحکم ایمان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ ایمان لائے اس قرآن پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے دور کر دیا ان سے ان کی برائیوں کو اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اگر مذکورہ بالا اعمال پر توجہ دی جائے تو انسان گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا، اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ 200 مرتبہ پڑھے گا، 200 سال کے گناہ معاف۔ اگر پورے دل سے پڑھ کر اگر آپ 100 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 100 ارب دے گا۔ ناظرین، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رحیم یا کریم 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔
یعنی کہ ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے۔ جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 100 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوحدیت کے حضور، ہماری ابدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت و عطا پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار و ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق، مالک، رازق ہے۔ وہ رب العالمین، الرحمن، الراحمین اور مالک یوم الدین ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ جود و کریم ہے، بخشش فرماتا اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک برابر کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ و ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ دعا مصیبتوں بلا کو اتارنے والی ہے۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط و آداب ذکر فرمائے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، ناجائز و گناہ کی دعا نہ مانگی جائے، دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو، اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ کا اسے لبیک فرمانا۔ یہ ضروری نہیں جو مانگا وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔
دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرے، رزق کی فراوانی عطا کرے، تنگ دستی کو ختم کرے۔ یا اللہ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا کر، بے گھروں کو گھر عطا کر، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، بے اولادوں کو اولاد عطا کر۔ یا اللہ ہمارے سارے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک